پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا کافی حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آج ہم نے جو باقی حصہ ہے یعنی پہلا رکوع پڑھ لیا تھا، اس سے آگے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ تو ہم پہنچے تھے رویے کی طرف، اور اس میں ذکر ہو رہا تھا سب سے پہلے کتاب کیا ہے، تو اس کا ذکر ہو گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ آسمانی کتاب ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہوئی اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا یہ وہ کتاب ہے جو ہر طرح کے شک سے پاک ہے۔ اچھا، یہ شک سے پاک ہے لیکن ہے کس لیے؟ تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ یہ ہدایت کے لیے ہے۔ اچھا، یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ تو کن کا جواب آ گیا؟ متقین۔ اچھا، اب متقین کون ہوتے ہیں؟ تو متقین کی نشانیاں آ گئیں۔ اب متقین کی نشانیاں کے بعد یہ متقین ہوتے کون ہیں؟ جی یہ انسان ہے۔ تو انسانوں میں سے ایک تو ہو گئے متقین، اس کے علاوہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ جی دوسرا طبقہ کفار کا ہے۔ تو کفار کون ہیں؟ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کا ذکر آ گیا، ان کی نشانیاں آ گئیں، ان کا رویہ آ گیا کہ جی ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوتی ہیں، یہ سن نہیں سکتے، سنتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا، ان کی بصارتوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے لالچ اور اپنے اغراض، اپنے مقاصد، مختلف چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ دو طبقات کا ذکر ہو گیا تھا پہلے رکوع میں۔ اب تیسرے طبقے کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسانوں میں سے جو تین اقسام ہیں انسانوں کی، پہلی تو ہوگی متقین جو کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، دوسری ہو گئی کفار جو کہ اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، ایک جی تیسرا سر، طبقہ بھی ہے جو کہ مانتا بھی ہے اور انکار بھی کرتا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ انہیں کہتے ہیں منافق۔ اب منافقین اور ان کی خصوصیات کا ذکر یہاں سے آئندہ آیات مبارکہ میں ہوگا۔ تو اب یہاں سے ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے منافقین کا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے تھے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی یہ ایک انسانوں کا ایک اور گروہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ یعنی لوگوں میں سے، وہ ایک اور گروہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جو کہتا ہے جی ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما ہم بمومنین، کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اچھا، اب وہ مومن نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ کریم سبحان، سر ایک بچہ ویٹنگ کر رہا ہے میٹنگ میں، ٹھیک ہے جی آگے ایڈ ہو گیا، تو اب دوبارہ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، وما ہم بمومنین، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ مومن نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اب آگے سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہ جو خود کو فنکار سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے کے تو انہیں یہ بتاتے ہیں جی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ جو تعلقات ہے وہ بھی رکھیں گے، جیسے اللہ کہتا ہے ویسا کریں گے بھی، اور وہ بظاہر ایسا کرتے بھی ہیں، اور وہ ایسا کر کے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اچھا، یہ آج بھی ہے، ہمارے ہاں آج بھی چلتا ہے کہ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں، دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر آئے ہمارے ساتھ، ادھر گئے ان کے ساتھ۔
تو یہ ایک رویہ بن جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہوتی ہے. اب وہ بیماری کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے بھی فائدہ لیں، ادھر سے بھی فائدہ لیں، ہم اس کے ساتھ بھی چلیں، اس کے ساتھ بھی چلیں. یعنی ایک طرف تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر مومن ہے تو مومن ہو جائے، کافر ہے تو کافر ہو جائے. نہیں، تو یہ دراصل ان کے دلوں میں لالچ کا مرض ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ہرس کا مرض ہوتا ہے. تو پھر اللہ کیا کرتا؟ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ رب العزت پھر ان کے اس مرض کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے. اب زیادہ کرنے کے ساتھ یہ تو ہو گیا کہ وہ ہیں کون، کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، اور ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب آگے بتایا جا رہا ہے اب ان کی جزا یا سزا کیا ہوگی، ان کا معیار اور مقام کیا ہوگا. اب وہ بتایا جا رہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، پچھلی آیا مبارکہ میں جن میں ذکر ہوا ہے کفار کا، ان کے لیے آیا ہے کہ عذاب عظیم، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جبکہ منافقین کے لیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے لیے کہا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ منافقین سب سے خطرناک لوگ ہیں، اسی وجہ سے ان کے لیے عذاب بھی ایسا ہوگا جو کہ دردناک ہوگا. اب ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ جی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا. ہوگا کیوں؟ وہ بتایا جا رہا ساتھ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے. اور جھوٹ کی وجہ سے، یعنی صرف ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب، اور ان کے دلوں میں مرض، ان کے دلوں میں بیماری، اور پھر اللہ اسی بیماری کو بڑھا دیتا ہے. اور پھر وہ ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا بھی ذکر آتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو. اب یہ بھی ان کی خصوصیت ہے، ان کی منافقین کی. میں نے بتایا پہلے متقین کا ذکر ہو گیا، ان کے بعد کفار کا ذکر ہو گیا، کفار کے بعد اب یہ تیسرا جو سب سے خطرناک طبقہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا. دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ ان کی ایک خوبی ہوگی جھوٹ بولنا، اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ ہوگا. اور وہ کرتے کیا ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو بھائی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم تو آپ لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا بھی فائدہ ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں تم بھی کمائی کر لو. یعنی یہ ان کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل فساد پھیلاتے ہیں، ادھر جا کے ادھر جا کے، ادھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اس کے پیچھے ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ فساد برپا کرنا زمین میں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھی یہ جو تم شرارتیں کرتے ہو، فساد کرتے ہو، نہ کرو، تو آگے سے کہتے ہیں نہ جلو، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ، آگاہ ہو جاؤ. ابھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، کہ بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فساد کرنے والے ہیں. یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ یہ فساد کرنے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یعنی ایک طرف تو یہ فساد برپا کرتے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ. کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جیسے کہ باقی مسلمان ایمان لے آئے ہیں، جیسے کہ باقی لوگ اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقین، ان کی طرح ایمان لے آؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ قالو انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں جی کہ کیا ہم ایمان لے آئے جیسے کہ بیوقوف لے آئے ہیں. الا، آگاہ ہو جاؤ. اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انہم هم السفہاء، بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو کہ بیوقوف ہیں. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ منافقین کو. کہ یہ جو منافقین کا رویہ ہے، جھوٹ بولنا، ادھر جا کے کہنا ہم تمہارے ہیں، ادھر آ کے کہنا ہم تمہارے ہیں،
یہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، دراصل یہ فسادی ہیں، جو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی تم مومن ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں۔ تو کہا جا رہا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، کہ دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خود بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں علم رکھتے؟ اس کی بھی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایمان لائے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، تو ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ جب مومنین کے پاس آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب نکلتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف۔ اچھا، یہ شیاطین سے کون مراد ہیں؟ وہ جو کہ پیچھے بیٹھے مشورے دیتے ہیں، وہ جو کہ پیچھے بیٹھے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ جو کہ پیچھے بیٹھ کے ان کو ترکیبیں سکھاتے ہیں۔ ہماری کلاس میں بھی ہوتا ہے نا، ہمارے بھی ارد گرد ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہ اصل میں شرارت کرتے ہیں، جو کہ بتاتے ہیں کہ بھی ایسے نہیں ایسے کر لو۔ وہ کہہ لیں سرپنچ کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں، گینگ لیڈر کہہ لیں، یا گینگ کا سربراہ کہہ لیں، ہمارے دوستوں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کالو، تو ان سے کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، کہ وہ جو ہم مومنوں کے پاس جا کے یہ کہتے تھے نا، وہ کیا تھا؟ انما نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے، ٹھٹھا کرتے، یعنی جو یہ جو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ رب العزت ان کے اس مذاق کا جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس ٹھٹھا کا جواب دیتے ہیں، یہ جو شرارتیں کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کیسے دیتے ہیں؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ جو سرکشی کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس میں ان کی کھلی ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جاؤ جو کرتے ہو کرتے رہو۔ اچھا، اب یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ ایک طرف تو مومن مسلمان ہوتے ہیں نا، کہ جب وہ کوئی گمراہ ہونے لگتا ہے، کوئی ادھر ادھر جانے لگتا ہے، پٹڑی سے اترنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے تھوڑا سا ڈرا کے دھمکا کے معاشرے میں ایسے اسباب پیدا کر کے کہ وہ ہٹ جائے، باز آ جائے، اور باز آ کے پھر دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے مومنین کو، مسلمانوں کو بھٹکنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جب ان کے یہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو اللہ رب العزت وہ نہیں دیتا، واپس نہیں بلاتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ان کی رسی ڈھیلی ہی چھوڑ دیتا، بڑھا دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں کہ جو کر سکتے ہو کرو۔ تو یہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بھی ہم جس پہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہیں، ہم جو ہیں وہ سب سے بہترین ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور یہی حق سچ ہے۔ اب یہ جو کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ اب اگر آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، گمراہی اور ہدایت، تو قرآن کیا ہے؟ پھر شروع میں جو بات کی گئی کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے دل کے مرض کی وجہ سے، مومنین کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، اللہ کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت کے بجائے ترجیح دی ہے انہوں نے گمراہی کو۔ فما ربحت تجارتہم، تو کوئی نفع نہیں دے گی ان کو ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور یہ وہ ہیں جو کہ ہدایت نہیں حاصل کریں گے۔ کیوں نہیں حاصل کریں گے؟ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، اپنے اس رویے کی وجہ سے۔ اب یہ سارا کچھ بتانے کے بعد ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثلہم، کہ ان کی مثال ہے کمثل الذی استوقد نارا، کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی۔ اب ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ جب کسی نے آگ روشن کی، اور جب آگ روشن ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ لے گیا ان کا نور،
वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और उनको छोड़ दिया अंधेरों में, ऐसे अंधेरों में कि वो देख नहीं सकते। अच्छा, अब अगर आप लोगों को पता हो कि होता ये है कि जब हम देखते हैं रोशनी की तरफ या हमारे इर्द-गिर्द सराउंडिंग में यकदम कोई रोशनी हो तो होता क्या है कि हम यकदम घबरा जाते हैं। आँखें हमारी चुंधिया जाती हैं, रोशनी जब यकदम पड़े ना सराउंडिंग में, तो उसकी वजह से आँखें चुंधिया जाती हैं, और जब आँखें चुंधियाती हैं तो हम देखना बंद हो जाते हैं। तो उसी तरह जब इनके लिए रोशनी और हदायत क्या है कि ये इसी तरह जैसे किसी ने आग रोशन की तो इनकी आँखें चुंधिया जाती हैं। तो ये हदायत को, नूर हदायत इस कदर ज़्यादा होता है कि ये इनके समझ में नहीं आता और इनकी आँखें चुंधिया जाती हैं। तो ये उस रवैये के साथ इनकी मिसाल दी जा रही है और उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और इनको छोड़ दिया जाता है अंधेरों में, ला युबसिरून, ये देख नहीं सकते। तो फिर ये कैसे हो जाते हैं? सुम्मुम बुकमुन उमयुन, फिर ये गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं और अंधे हो जाते हैं कि ना ये फिर देख सकते हैं, ना ये बोल सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। तो ये इनकी सलाहियतों पर पर्दा पड़ जाता है। फहुम ला यरजिऊन, बस वो नहीं लौटने वाले। ला यरजिऊन, लौटना किसकी तरफ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौटना। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौटने वाले नहीं हैं। अब एक मिसाल हो गई किस चीज़ की? आग की। दूसरी मिसाल, औ कसय्यिबिम मिनस समाई, या ऐसे है जैसे कि बारिश होती है आसमान से, फीही, उसमें ज़ुलुमातिन, अंधेरा है, वरादुन, और कड़क है, व बरकुन, और बिजली है। जैसे अभी आपके इर्द गिर्द बादल छाए हुए हैं ना, फैसलाबाद में आप बता रहे थे अंधेरा हुआ हुआ है। तो इसी तरह जब बारिश होती है तो अंधेरा होता है, अंधेरे के साथ रादुन, उसमें कड़क होती है, जो बादल हैं गरजते हैं, तो गरज को रात कहते हैं। व बरकुन, और जो बिजली चमकती है उसे बरक कहते हैं। तो जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है? यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, तो ये क्या करते हैं? फटाफट अपने उंगलियों को अपने कानों में डाल लेते हैं। क्यों? मिनस सवाई की आवाज से। आवाज से क्या होता है इनको? हज़रल मौती, कि इनको लगता है कि हमें मौत आने वाली है। तो ये इस तरह करते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुफ़ार को घेरने वाला है। कैसे घेरने वाला है? जैसे कि बिजली, कड़क, ये जहाँ कहीं भी होती है वहीं पे घेर लेती है। यकादुल बरक, अच्छा इनकी ये जब हो रहा है तो ऐसे होता है, यकादुल बरक, करीब होता है कि जो कड़क है वो क्या करे? यख्तफु अबसारहुम, कि उचक ले इनकी बसारत को। यानी ये जो कड़क है इसके साथ इनकी बसारत, इनके देखने की कुव्वत खत्म हो जाए। कुल्लमा अदा लहुम मशौ फीही, और जब बिजली चमकती है तो ये क्या करते हैं? 2 कदम चल पड़ते हैं। यानी जब अंधेरी रात होती है, अंधेरी रात में बिजली आसमान गरजता है तो ये कानों में उँगलियाँ दे देते हैं कि कहीं कड़क के साथ हम मर ना जाएँ। और जब बिजली चमकती है तो इनकी आँखें चुधिया जाती हैं, और जब इर्द-गिर्द थोड़ा-सा रोशन होता है तो क्या करते हैं? 2 कदम चल लेते हैं। वइज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब उनका इर्द-गिर्द अंधेरे में डूब जाता है तो क्या होता है? खड़े हो जाते हैं। यानी ये उसी बारिश की कैफ़ियत बताई जा रही है, उसी की तफ़सील है। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहे, लज़हबा बिसमइहिम, तो ज़रूर ले जाएगा उनकी समातों को, व अबसारिहिम, और उनकी बसारतों को, यानी इनके देखने को। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई?